انگریزوں نے کیا فلسطین کا بٹوارا۔ میں ہوں آپ کا دوست محمد ناصر اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل گلدستہ معلومات۔ دوستو، آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ انگریزوں نے جس طرح ہندوستان کو توڑ کر اس کا بٹوارا کیا، اسی طرح فلسطین کو بھی توڑ کر اس کا فلسطین اور اسرائیل کی شکل میں بٹوارا کیا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ چینل گلدستہ معلومات کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ آج ایک بار پھر عرب کی ریگستانی زمین جھلس رہی ہے۔ قدرت نے اسے ریگستانی زمین پہلے ہی بنایا تھا، مگر آج یہ زمین میزائل اور راکٹوں کے حملوں میں زخمی انسانیت کے خون سے لال ہو رہی ہے۔ جھگڑا زمین کا ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ اسے مذہب کے چشمے سے دیکھا جاتا ہے۔ اسرائیل میں یہودی تو فلسطین میں سنی مسلمان ہیں۔ آج جہاں اسرائیل اور فلسطین کا تنازع چل رہا ہے، وہ علاقہ مڈل ایسٹ میں آتا ہے۔ یہ ایشیا کے بعد کا حصہ ہے۔ یہاں 95% آبادی مسلمانوں کی ہے۔ نقشے پر اگر اسے سیدھے سیدھے دیکھیں تو ہندوستان سے پاکستان اور ایران ہوتے ہوئے اسرائیل پہنچتے ہیں۔ 1948 میں فلسطین کو توڑ کر اسرائیل بنایا گیا، حالانکہ یہاں پہلے بھی یہودی رہتے تھے۔ یہ تنازع دراصل انگریزوں کی دین ہے۔ دوسرے جنگ عظیم کے بعد 1948 میں فلسطین کو 2 حصوں میں بانٹ دیا گیا۔ اس کے ٹھیک 1 سال پہلے ہندوستان کو توڑ کر پاکستان بنایا گیا تھا۔ یہاں بھی انگریز جاتے جاتے کشمیر کا مسئلہ پیچھے چھوڑ گئے۔ انگریز جہاں بھی اپنی حکومت قائم کرتے تھے، وہاں کچھ ایسے بٹوارے کر دیا کرتے تھے کہ وہاں کے لوگ ہمیشہ آپس میں لڑتے رہیں۔ فلسطین میں بھی انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اسرائیل اور فلسطین بنانے کا مقصد اسرائیل اور فلسطین بنانے کا فیصلہ لندن میں ہوا۔ انڈیا پاکستان بھی لندن میں ہونے والے فیصلے ہی کے دین تھے۔ برٹش امپائر غلام دیش کو آزاد تو کرتا، لیکن ان کے بیچ تنازع کا بیچ بھی بو جاتا۔ پھر اس کی اوٹ میں انہی دیشوں کو انگلینڈ اور امریکہ ہتھیار بھی بھیجتے۔ کچھ دنوں کے بعد یہ تنازع اقوام متحدہ یعنی UNO میں پہنچ جاتے۔ فلسطین اور اسرائیل کے ساتھ بھی یہی ہوا، اور ہندوستان اور پاکستان کے ساتھ بھی کشمیر تنازع پر یہی ہو رہا ہے۔ سچائی یہ ہے کہ UNO کبھی کسی مسئلے کا حل کھوج ہی نہیں سکا۔ 1948 میں انگریز بیلفور ڈکلیریشن کا کانسیپٹ لے کر آئے۔ اس کے تحت فلسطین کو توڑ دیا گیا۔ 14 مئی 1948 کو اسرائیل کا وجود قائم ہوا۔ فلسطین کی کل زمین کا 44% حصہ اسرائیل کو اور 48% حصہ فلسطین کو دے دیا گیا۔ یروشلم کو 8% زمین دے کر اسے UNO کا حصہ بنا دیا گیا، یعنی اس پر نہ تو فلسطین کا حق تھا اور نہ ہی اسرائیل کا۔ عرب دیش اس سے ناراض ہو گئے۔ اسرائیل ابھی بنا ہی تھا کہ جنگ شروع ہو گئی، ٹھیک ویسے ہی جیسے 1947 میں ہندوستان سے ٹوٹ کر پاکستان بنا، اور اسی وقت دونوں ملک کشمیر کے مدعے پر آپس میں بھڑ گئے۔ دونوں ہی معاملوں میں آج بھی یہ سلسلہ بدستور جاری ہے۔ یروشلم سے یہودی، عیسائی اور مسلمانوں تینوں کی مذہب کے لوگوں کا عقیدہ جڑا ہوا ہے۔ عیسائی مانتے ہیں کہ یروشلم ہی بیت لحم ہے، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ یہودی کہتے ہیں کہ اسی جگہ سے ان کے مذہب کی شروعات ہوئی، اور مسلمانوں کی تیسری سب سے مقدس مسجد الاقصی یہی ہے۔ 1948 سے پہلے 100% حصہ فلسطین کے پاس تھا۔ 14 مئی 1948 کو اسرائیل بنا اور فلسطین محض 48% حصے میں رہ گیا۔ پھر اسرائیل اپنے طاقت کے دم پر فلسطین کی زمین پر قبضہ کرتا چلا گیا۔ حالت یہ ہے کہ آج محض 12% ہی زمین پر فلسطین کا قیام ہے۔ اسرائیل نے کچھ ایسے قانون بنائے ہیں کہ فلسطین اپنی حفاظت کے لیے فوج ہی نہیں بنا سکتا، انہیں ہتھیار رکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ یروشلم میں ایک جگہ ہے شیخ جراح۔ اسرائیل کے سپریم کورٹ نے حکم دیا کہ اس جگہ کو خالی کیا جائے، کیونکہ یہ جگہ یہودیوں کی ہے۔ اسرائیلی کورٹ نے یہ بھی حکم دیا کہ شیخ جراح علاقے میں موجودہ فلسطینیوں کے
500 مکانوں کو توڑ دیا جائے، کیونکہ اس زمین کا مالکانہ حق 150 سالوں سے یہودیوں کے پاس ہے۔ شیخ جراح سے کچھ دوری کے فاصلے پر مسجد الاقصی ہے۔ 13 اپریل کو یہاں نماز کے بعد اسرائیلی پولیس اور مسلمانوں میں تنازع ہوا۔ پولیس مسجد کے اندر گھس گئی۔ الاقصی میں اسرائیلی کارروائی کی مخالفت کئی ملکوں نے کی۔ UN نے کہا وہاں ہماری حکومت ہے، لہٰذا اسرائیل کارروائی بند کر دے۔ اسرائیل میں یہودیوں اور مسلمانوں کے بیچ دنگے شروع ہو گئے۔ باہر سے حماس حملے کر رہا تھا۔ نیتنیاہو کی سرکار اقلیت میں ہے۔ 1948، 1956، 1967، 1973 اور 1982 میں ہونے والی جھڑپوں میں اسرائیل ہر بار فلسطین کی زمین پر قبضہ کرتا چلا گیا۔ اب فلسطین کہتا ہے کہ ہم کو 1948 میں ملا 44% حصہ ہی دے دو۔ اس کے علاوہ فلسطین کے پاس جو زمین ہے وہ بھی 2 حصوں میں بٹ گئی۔ ایک حصہ ویسٹ بینک اور دوسرا غازہ پٹی ہے۔ ویسٹ بینک میں رہنے والے تنازع کا پورا امن حل چاہتے ہیں، وہیں غازہ پر حماس کا قبضہ ہے۔ وہ جنگ کے ذریعے اسرائیل سے اپنی زمین واپس لینا چاہتا ہے۔ حماس کے پاس جو راکٹ ہیں انہیں قاسم کا نام دیا گیا ہے۔ حماس نے ان کی رینج بڑھائی ہے، یہ تل ابیب تک پہنچ سکتے ہیں۔ اسرائیل کے پاس آئرن ڈرون ڈیفنس سسٹم ہے جس سے وہ حماس کے 90% راکٹ راستے میں ہی مار گراتا ہے۔ جب اسرائیل حملہ کرتا ہے تو فلسطین میں بھاری جان و مال کا نقصان ہوتا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ فلسطین کے پاس بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں ہے اور یہ علاقہ بہت چھوٹا اور گھنی آبادی والا ہے۔ کل ملا کر اس مسئلے کا حل مستقبل میں دکھائی نہیں دیتا۔ فلسطین، اسرائیل یا حماس یوں ہی ٹکراتے رہیں گے، جان و مال کا نقصان ہوتا رہے گا اور دنیا یوں ہی تماشا دیکھتی رہے گی۔ اسی کے ساتھ میں آپ کا دوست محمد ناصر اپنے چینل گلدستہ معلومات کے ساتھ آپ تمام حضرات سے اجازت چاہتا ہوں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں اور اپنے قیمتی کمنٹ سے مجھے نوازیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔